بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے سلام اور خوش آمدید میرے اسلامک چینل میں۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے، اور بیماری کو برا کہنا چاہیے یا اچھا کہنا چاہیے۔ بیماری میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیماری ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا صلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بیماری کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جب بیماری ہماری طرف آتی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، یا پھر ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو جب حضرت علی سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا جواب انہوں نے اتنے پیارے انداز میں دیا، انہوں نے کہا کہ جب تمہاری طرف کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ لیکن اگر تمہیں کوئی مصیبت یا پریشانی یا بیماری آتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف بھاگتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے غیر کی طرف جاتے ہو، اس سے شفا مانگتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری آزمائش نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں کوئی بھی تھوڑی سی بھی ذرہ برابر تکلیف دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری کا ہمیں وہ اجر قیامت کے دن 70 گنا بڑھا کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ہمیں اگر دنیا میں معمولی سا سر درد بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس کی بھی جزا آخرت میں 70 گنا بڑھا کر دی جائے گی۔ میرے آقا صلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پر کوئی پریشانی یا تو کوئی تکلیف آتی ہے تو رب کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر نظر کرم ہے۔ میرے آقا صلاۃ والسلام کی ایک بہت پیاری حدیث اور واقعہ آپ لوگوں کو بیان کرتی ہوں۔ آقا کے ایک صحابی تھے جو آپ سے بہت ضد کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ میرے آقا صلاۃ والسلام نے ایک دن ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور ان کے گھر گئے تو دسترخوان پر تشریف فرما تھے کہ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار پر ایک مرغی نے انڈا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انڈا دیوار سے نیچے گرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سے جلدی سے اٹھ کر اس انڈے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انڈا زمین پر نہیں گرتا بلکہ دیوار سے گرنے کے بعد وہ رستے میں ہی جھاڑیوں میں اٹک جاتا ہے اور ٹوٹتا نہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرمائے رکھیں، میرا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انڈا نہیں ٹوٹے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا تجھے کوئی تکلیف یا کوئی طرح نقصان نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ 40 دن گزر گئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تیرے دسترخوان سے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس صحابی نے بڑے پریشانی کے عالم سے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا معاملہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے، اس بات پر راضی یا خوش مت ہو کہ تیرا کوئی نقصان یا تجھے کوئی پریشانی نہیں پہنچتی، بلکہ رو اس بات پر۔ اس نے پوچھا آقا ایسا کیوں؟ آقا نے فرمایا کہ جب کسی بندے کی طرف 40 دن تک کوئی مصیبت یا کوئی نقصان یا کوئی بیماری اسے نہیں پہنچتی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، ایسا بدبخت انسان کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ جب تمہیں 40 دن کے اندر اندر کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچ جائے تو خوش ہوا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رویا کرو، کیا میرے مولا میری ایسی کون سی خوبی تجھے پسند آ گئی کہ تو نے مجھ پر اپنی نظر کرم فرمائی۔ یعنی مومن کی نشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ مومن کو ہی پہنچتی ہیں۔ آج کے لوگ جو ہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں بھی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، یہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے بلکہ ہر وقت اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتا ہے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں جو رکھتا ہے وہ ہر حال بہتر ہے۔ علامہ اقبال کا بہت ہی پیارا قول ہے
क्या फरमाते हैं कि जो बंदा अपने हर काम पर ये कहे कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है, तो मैं कहता हूँ कि सबसे मजबूत ईमान उस शख्स का है। सुभान अल्लाह। जो बंदा अपने हर काम पर यह कह दे कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर ही करता है, तो उस बंदे का ईमान सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसलिए कभी भी किसी भी आने वाली तकलीफ परेशानी को बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो कि ये हमारा इम्तिहान है और हमने इस इम्तिहान में से पास किस तरह होना है। जो उस इम्तिहान में से पास हो जाए उसका तो बेड़ा पार ही है। फिर इंशाल्लाह अगले बयान के साथ ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे तमाम पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और मेरा मकसद जो है कि आप तक अपनी इंफॉर्मेशन इस्लामी तमाम पहुंचाती रहूं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।